سر اگر ہم بات کریں اپنی قومی زبان اردو کی، ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ پوری طرح سے اردو میں نہیں ہے۔ وہ جو جس نے اسٹرکچر نے چینج لانی تھی، اس کا جو رجحان جو تھا وہ انگریزی کی طرف تھا۔ اس میں سب سے جرم جو ہوا میں سمجھتا ہوں وہ قومی زبان کا ہوا۔ اب ایون رسومات بھی ہمارے ہو گیا کہ اگر آپ انگریزی نہیں بولتے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی تو کسی بھی قوم نے کسی غیر زبان میں ترقی نہیں کی۔ تو آگے ہی کا سفر ہے، وہ اپنی قومی زبان یا مادری زبان میں ہی ہو سکتا ہے، دوسری زبان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ آج سے ہم نے تمام تر تعلیمی نظام جو ہے وہ اردو میں کر دی۔ اور شفافیت اپنی زبان کے بغیر نہیں آ سکتی۔ عوام کو اپنے حقوق کا پتہ ہو، سالانہ کانفرنس کرتے ہیں جس میں سارے پاکستان سے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ انگریزی کے خلاف ہیں۔ ہم انگریزی کے خلاف نہیں ہیں، اس کو اتنی ہی اہمیت ہے جتنی فرانس میں دی گئی ہے، ٹرکی میں دی گئی ہے، چائنا میں دی گئی ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، ہمارے ملک میں طلبہ عجیب کشمکش کا شکار ہیں۔ گھر آتے ہیں تو سرائکی، پنجابی یا بلوچی یا پھر سندھی میں بات کرنی پڑتی ہے۔ اسکول جاتے ہیں تو اردو پڑھتے ہیں، لیکن امتحان میں انگلش کا سامنا کرتے ہیں۔ شاید یہ وجہ ہے کہ میٹرک اور ایف ایس سی میں بیشتر طلبہ فیل ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، تاریخ میں کسی بھی ملک نے کسی غیر زبان میں ترقی نہیں کی۔ رشیا، چائنا، جاپان اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ آئیے ان موضوعات پر بات کرتے ہیں کہ اردو کو ہمارے ملک میں ابھی تک وہ اہمیت کیوں نہیں دی گئی جو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ ان تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل بھٹی صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان قومی زبان تحریک کے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر اگر ہم بات کریں اپنی قومی زبان اردو کی، تو کیا وجہ ہے کہ اس کو ابھی تک دفتری نظام میں نہیں رائج کیا گیا؟ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ پوری طرح سے اردو میں نہیں ہے۔ ہم رشیا کی بات کریں، ہم چائنا کی بات کریں، اسی طرح ملیشیا کی بات کریں، جاپان کی بات کریں، یہ سبھی ممالک اپنی زبان میں تعلیم بھی دیتے ہیں، دفتری نظام کو بھی چلاتے ہیں، بینکنگ کو بھی اسی میں دیکھتے ہیں۔ ایون کہ انہوں نے اپنے جو ویب براؤزر ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنی زبان میں کنورٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اردو کو اس قدر اہمیت ابھی تک کیوں نہیں دی گئی، اور ہمارا تعلیمی نظام، دفتری نظام، یہ سب کچھ ابھی تک اردو میں کیوں نہیں ہو پایا؟ اصل میں اس کی بنیادی وجوہات یہ کہ پاکستان بالکل مختلف طریقے سے بنا جس سے دوسرے ملک بنے۔ ہم نے بڑا لڑ جھگڑ کے ملک بنایا، پھر ہمارے پاس 2-3 طرح کے دشمن تھے جو پاکستان کو ترقی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک تو برٹش تھے، دوسرے ہندو تھے، پھر ہمارا درمیان میں بھی ایک طبقہ تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ آزاد ہو۔ لیکن جب آزاد ہو گیا تو پھر اس کے بعد دنیا کی یونیک بات ہے کہ 70-80 لاکھ مہاجرین ہمارے حصے میں آئے، جبکہ آپ کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا، نہ لوکل گورنمنٹ کا تھا، نہ سول کا تھا، نہ کوئی شہری دفاع کا تھا، کوئی۔ ان ساری چیزوں کے لیے پہلے 8-5-7 سال تو آپ کے لگ گئے مہاجرین کو، جو بہت بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے ان کو سیٹل کیا اور ان کا سارا نظام بنایا۔ پھر آئین کی بات ہوئی تو آئین پہ پھر مسائل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جب نیا پروسیس چلتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو 56 کا آئین بنا، 59 کا آئین بنا، پھر درمیان میں مسائل ہوئے، ان سب میں اردو کو اہمیت دی گئی لیگلی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ قائد اعظم جیسے جو ہمارے رہنما کا ہیں، انہوں نے سب سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ پریچ شروع کر دیا کہ اگر کوئی زبان ہوگی ہماری تو وہ اردو ہوگی، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اردو کا دشمن ہے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اس پاکستان میں جا کے جہاں تھوڑا سا تھا بنگالی کی طرف، وہاں میں یہی کہا کہ قومی زبان اردو ہوگی، اور وہاں کی اسمبلی نے یہ اپروو کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی غلطی کی، حالانکہ وہاں کی اسمبلی نے ریزولوشن کیا اردو کے حق میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہو کہ جو ہمارا بیوروکریٹک سٹرکچر تھا، پولیٹیکل سٹرکچر تو ڈاون ڈور رہا نا۔ قائد اعظم وفات پا گئے، لیاقت علی خان وفات پا گئے، باقی مسائل ہوئے، تو جو جس نے سٹرکچر نے چینج لانی تھی، اس کا جو رجحان جو تھا وہ انگریزی کی طرف تھا، تو وہ اس سے توجہ نہیں دی۔ اور مسائل ہمارے پھر یہ کہ ایک ہمارے مقصد تھا فلاحی گورنمنٹ بنانا، لیکن حالات کے پیش نظر ہم دفاعی گورنمنٹ بن گئے۔ ہمیں اتنی جنگیں لڑنا پڑی، 65 کی جنگ، 48 کی جنگ، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، تو جو قومی مسائل بنیادی تھے ان کی طرف توجہ کم کی۔ اس میں سب سے جرم جو ہوا میں سمجھتا ہوں وہ قومی زبان کا ہوا۔ لیکن 73 کے آئین میں پھر اس پہ واضح طور پہ اس کو سمجھا گیا، بڑی ڈیبیٹ ہوئی، اور اس میں پھر ٹائم دیا گیا کہ 1988 تک 15 سال میں سارا سسٹم جو انگریزی کا ہے اس کو کنورٹ کر کے قومی زبان میں
لایا جائے. پھر بدقسمتی سے اس پہ کام بھی ہوا. میں خود سول سروس میں تھا تو ہمارے 80s میں بہت کام ہوا اس پہ. متحدہ اردو زبان بنی, کئی ادارے بنے, سائنس بورڈ بنا, ہم آفیسرز کو کروایا گیا کورس, اوپن یونیورسٹی نے کورس کروائے دفتری اردو, قومی اردو زبان, اور سب افسروں نے, اب میجارٹی افسروں نے کیے. کتابیں بھی آ گئیں, لٹریچر بھی اویلیبل تھا. لیکن انفارچونیٹلی جو تھا نا انفلوئنس, بیوروکریٹک انفلوئنس, ان کے میں کوئی الزام تو نہیں لگاتا, لیکن ویزیبل یہی ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, کیونکہ ان کا جو راج تھا وہ, میں خود اس بیوروکریسی کا وعدہ ماہ گواہ کہہ لے رہا ہوں کہ ہمارا رو بھی جو جونیئر پہ تھا یا پبلک پہ تھا تو وہ ہمیں انگریزی آتی تھی, ہم بڑی خوبصورت انگریزی بولتے تھے, لکھتے تھے, جبکہ پبلک کے درمیان اس کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. 90.9% جو آبادی ہے اس کو اردو نہیں آتی تو انگریزی کہاں سے آئے گی. تو ایک جو کمیونیکیشن گیپ رہا اس کو ایکسپلائٹ کیا ویسٹرن انٹرسٹ نے, اور اس میں پھر ایلیٹ برادری بھی شامل ہوگی. انگلش میڈیم اسکول بنے 80s میں. وہ جو گیپ تھا لٹریسی بڑھانے کا وہ انگریزی اسکولوں نے بدقسمتی سے کیا, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس بجٹ نہیں تھا. انگریزی اسکولوں کو وہ کیپٹلائز کرنا شروع کر دیا, وہ اس کو انویسٹمنٹ بنا لیا انہوں نے کہ باہر سے وہ سلیبس لاتے, کتابیں لاتے. اب بھی آپ حیران ہوں گے, جو میٹرک کا سلیبس ہے سرکاری وہ 1400 روپے کا ہے, جبکہ پلے گروپ کی جو کتابیں ہیں عام اسکول میں مونٹیسری میں وہ کہ 13-14 ہزار کی ہیں. تو یہ ایک ایلیٹ کلاس پیدا ہوئی, وہ بزنس بن گیا. وہ اتنا پھیلا کہ انہوں نے اس کو انگریزی کو خوا بنا دی کہ اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی, اب ایون رسومات میں ہمارے ہو گیا کہ اگر آپ انگریزی نہیں بولتے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی ان پڑھ بندہ ہے. تو یہ ایک ٹرکل ڈاؤن نیگیٹو افیکٹ شروع ہوا نا انگریزی سے محبت کا, بیوروکریٹک اور ایلیٹ کا, اس نے عوام کو بھی اپنے زد میں لے لیا. اور اس کی اب دیکھیں انگریزی میں کا امپیکٹ کا عالم یہ ہے کہ انگریزی کمپلسری ہونے کی وجہ سے میٹرک سے میں تقریباً 50-60% لڑکے لڑکیاں میٹرک میں فیل ہو کے فارغ ہو جاتے ہیں, ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایف اے اور بی اے میں 40-45% کی ایوریج ہے جو انگریزی میں فیل ہو کے فارغ ہو جاتے ہیں. اب چائنا وغیرہ کی مثال دیتے ہیں, میں وہاں پڑھاتا رہا ہوں, ہانگ کانگ میں بھی, مکاؤ میں بھی, چائنا میں. اب انگریزی ایشو نہیں رہا وہاں, وہ انگریزی نہیں پڑھتے, وہ انگریزی سیکھتے ہیں. مطلب 3 مہینے کا آپ کورس کر لیں شارٹ, آپ کے ELT IEL یہ کرتے نہیں بچے. اتنا انگریزی دانی کرنے کے باوجود لوگ لاکھ روپیہ خرچ کر کے باہر جانے کے ہوتے. تو وہ چائنیز نے اس کو ایک شغل بنا دیا, ہابی بنا دیا کہ لیبز بنا دیے, لینگویج لیب 2 ہفتے کرتے, مطلب فنکشنل سے انگریزی سیکھے. آپ حیران ہوں گے, میں انگریزی کے پروفیسر کا بیٹا ہوں, پنجاب یونیورسٹی کے چیئرمین تھے میرے فادر. وہاں سب کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں جو انگلش ڈپارٹمنٹ وہ لٹریچر پڑھاتے ہیں, لینگویج نہیں پڑھاتے. وہ دے کانٹ اسپیک ویل, جس طرح آپ کہنا چاہیے نا, تو اس کا فائدہ کیا. سر اگر ہم تاریخ کی اسی طرح اگر ہم بات کریں تو کسی بھی قوم نے کسی غیر زبان میں ترقی نہیں کی, یا وہ جو لیول ہوتا ہے وہ اچیو نہیں کیا, پاسبل ہی نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, جو ہماری پروگریس اس طرح نہیں ہو رہی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, کیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے؟ دیکھیں جی, تعلیم کے بعد دوسرا جو لفظ ہے نا, یہ تعلیم کی جو بنیاد ہے, اقرا جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ سکھایا گیا, وہ بیسیکلی تعلیم اور اقرا کا مقصد ہے آگہی. آپ کو اپنے حقوق کی آگہی نہیں, آپ کو اپنے فرائض کی آگہی نہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ زرعی نظام میں کیا چیزیں آ گئی ہیں, ان کو آپ نے آگہی نہیں ہے. تو آپ باپ دادا کے نظام پہ آپ فصل اگائے جا رہے ہیں, فصل خراب ہوئے جا رہی ہے, سنڈی پڑی جا رہی ہے, آپ سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو آگہی کا سفر ہے وہ اپنی قومی زبان یا مادری زبان میں ہی ہو سکتا ہے, دوسری زبان میں ہو ہی نہیں سکتا. اب جتنی کھاد کی تھیلے ہیں یا دوسری دوائیاں ہیں وہ ساری انگریزی لکھی ہوتی ہے, وہ مجھے AA کو بھی نہیں سمجھ آتی. تو اب جو ان پڑھ کسان ہے وہ تو پھر اشارے سے چلتا ہے کہ کون سی سنڈی کی شکل بنی ہے, اس سنڈی کے لیے استعمال, وہ بھی ایک رابطے کی زبان ہے. لیکن اگر اس میں چند لائن میں اردو میں یا پنجابی میں, سرائیکے میں, پشتو میں, سندھی میں لکھی ہو تو وہ اسٹرائکنگ بلٹ بن جاتی ہے, کہ وہ جس کو ہم ٹیچنگ میں کہتے ہیں بلٹ. تو اٹ اسٹرائکس یور مائنڈ کہ فوری طور پہ آپ کو سمجھ آتی ہے. بالکل ٹھیک. سر فرض کرتے ہیں کہ آج سے ہم نے تمام تر تعلیمی نظام جو ہے وہ اردو میں کر دی ہے, ہر جگہ پہ اردو پڑھائی جا رہی ہے, دفتری نظام, بینکنگ کا نظام بھی, ہر جگہ پہ اردو آ گئی ہے. کیا تبدیلیاں دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں آپ؟ دیکھیں جی, یہ جو عوام اور گورنمنٹ کے درمیان جو گیپ ہے نا, یہ بہت خوفناک ہے.
کوئی بھی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے گورنمنٹ میں اور عوام میں گیپ ڈال کے وہ ایکسپلائٹ کر لیتا ہے، اور وہ کس پہ کرتا ہے؟ غیر غلط آگہی سے، نیگیٹو پراپیگنڈا سے، چونکہ وہ ان کے پاس ٹول ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ شفافیت رکھے اپنے ایکٹو میں، اور شفافیت اپنی زبان کے بغیر نہیں آ سکتی، عوام کو اپنے حقوق کا پتہ ہو، عوام کے مسائل حل ہوں۔ اب ہمارے میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ ہم اتنے بے ایمان نہیں جتنے نالائق ہیں، اور نالائق ہم اس لیے ہیں کہ جو ہمارا جو رولز اینڈ ریگولیشن، حقوق، پالیسیز، وہ ساری انگریزی میں ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو ہے کہ بیوروکریسی کے، میں نے اپنا آبزرویشن ہے میری ذاتی، بیوروکریسی کے 2 امپلیمنٹیشن سٹرکچر ہیں، ایک 16 سے ابو ہے اور ایک 16 سے بلو ہے۔ 16 سے بلو ابو کو انگریزی آتی ہے، عوام کے حقوق نہیں آتے، جو 16 سے بلو ہے اس کو انگریزی نہیں آتی، حقوق آتے ہیں، لہذا دونوں کا گیپ ہے، اور عوام اس میں پستے ہیں کہ عوام کو پتہ ہی نہیں کہ کس زبان میں کیسے بات کریں۔ تو اس میں اگر امپلیمنٹ ہے، اچھا اس کا دوسرے پہلو انٹرسٹنگ بھی دیکھیں، آپ کا پورا ملک کا زرعی نظام، منڈیوں کا، ٹرانسپورٹ سسٹم، آپ کا لوور عدالتی سسٹم، پولیس کا لوور سسٹم، آپ کے یونین کونسل، تحصیل کونسل، ضلع کونسل، یہ سارا کچھ جو ہے اردو میں ہوتا ہے یا لوکل زبانوں میں ہوتا ہے۔ جتنی صوبوں میں باہمی کاروبار ہوتا ہے، انٹر گورنمنٹ صوبائی، وہ قوموں میں ہوتا ہے، وہ اردو میں ہوتا ہے۔ اچھا بڑی ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے، میں کوئٹہ پڑھاتا رہا ہوں، جاتا رہوں، ویسے بھی سب سے زیادہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بلوچی نہیں لگ رہے، سب سے زیادہ فیور میں بلوچی ہے، کیونکہ وہاں 6-7 زبانیں ہیں کلیئر، ہزاروی، بروہی، بلوچی، تو ان کو کہتے ہیں اردو ہی ہمارا حل ہے کہ ہم سب اردو میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں بڑی ایزیلی۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے نا کہ اب ایک صرف فارن آفس کی بیوروکریسی ہے، میرا خیال 600 بندے ہوں گے جن کو انگریزی کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، باقی کو تو سارا اردو میں چل رہا ہے، پنجابی میں، پشتو میں چل رہا ہے، کے پی میں رہا ہوں، وزارت کمیونیکیشن جو ہے وربل تو بالکل ہی 99.9% پشتو میں ہوتی ہے، سندھی میں ہوتی ہے، تو لیکن انفارچونیٹلی لہٰذا اگر ہم کر دیتے ہیں، اس میں ایک جو رکاوٹ اکثر گنی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنی کتابیں کیسے آئیں گی۔ اٹس کیا کہنا چاہیے، پیریڈ آف کمرشلزم۔ یہ جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں نا، آکسفورڈ، ان کو بزنس چاہیے، پیسہ چاہیے، آج اردو میں کریں گے، کل اس 200 بندہ بٹھا کے سارے ٹرانسلیشن کروا لیں گے۔ دے نو ہاؤ ٹو ورک، ارن منی۔ تو اس کو تو یہ تو فکر کی بات ہے۔ اب گوگل نے بالکل آسان کر دیا، سیکنڈوں میں آپ کا لیٹر انگریزی کا اردو میں کر دیتا ہے، اردو کا چائنیز میں کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی پرانے کویشچنز ہیں جو کہ کیا ہوگا، تو آئی ایم شیور کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو جب اس قدر فوائد ہیں، اس قدر جو ہیں یہ چیزیں بدل سکتی ہیں، تو آپ کے خیال میں ابھی تک جو ہے اردو کیوں نہیں آئی؟ اس کی ایک تو دیکھا کہ ایلیٹ کی ایک پریورٹی نہیں تھی، اور میں بڑے اگر کوئی غلط نہیں میں کہہ رہا، جو میری آبزرویشن ہے، میں ابھی سٹیزن بھی ہوں اس ملک کا، دیہاتی آدمی ہوں، شہر میں رہتا ہوں، کہ جو ہماری جنہوں نے قانون بنانا تھا وہ تو نالیاں بنا رہے ہیں۔ آپ کے جو میں ایم پی ہیں، ووٹر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ میں نالی بنوانے آ رہا ہوں، میں گٹر بنوانے آ رہا ہوں، میں نے سڑک بنوا دی، ہسپتال بنا دیا، ڈاکٹر لگوا دیا، ٹیچر ٹرانسفر کر دیا، تو وہ انہوں نے تو پالیسی نہیں بنائی، ان کا پریورٹی میں نہیں آیا۔ واقعی اس ملک کا جو انٹیلیجنسیا، جس میں سمجھتا ہوں لکھے پڑھے والے ہمارے تھوڑے بہت، انہوں نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے۔ انفارچونیٹلی وہ بالکل بھیڑوں کی طرح فالو کرتے رہے ایلیٹ کو اور بیوروکریسی کو۔ اب ہم نے اپنے بیڑا اٹھایا تھا۔ آپ یقین کریں کہ میرا خیال ہر پاکستان کے 40-50 ضلعوں شہروں سے ہمیں ٹیلی فون آتے ہیں کہ جس سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ PhD ڈاکٹر ہے، چاہے وہ ہل چلانے والا، چاہے دکاندار ہے، وہ کہتا ہے یار ہاں بہت زبردست ہے، اردو کرنی چاہیے۔ ہم اپنے ایک وفد لے کے گئے نارکلی کے پریزیڈنٹ یونین کے اشرف بھٹی صاحب کے پاس، پھر نیلی گنبد کے جو یونین ہے، پھر اردو بازار کے یونین، تو وہ شرمندہ تھے، انہوں نے کہا یار واقعی یہ تو ہم کیوں بورڈ لکھاتے ہیں انگریزی میں، انہیں کتنے گاہک آتے ہیں آپ کے انگریزی کے، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا لیٹر آؤٹ کر دیا دکانداروں کے اپنے بورڈ اردو میں کر رہے ہیں، اور خاصے اردو میں کنورٹ ہو رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے جنرل پبلک میں دوسرے ضلعوں میں کہا، دکانداروں کو کہتے ہیں کہ یار یہ اب چیچا وطنی کا پیٹرول پمپ ہے، وہاں بھی لکھا ہوا ہے پیٹرول پمپ ان اینڈ آؤٹ، تو وہاں کس نے جانا ہے گورے نے؟ تو لوگ ایک اویئرنیس جنرل کسی نے پیدا نہیں کی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی ڈیوٹی تھی، کیونکہ گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے عوام کو قومی سطح پہ لانے کے لیے، وہ نہیں ہوئی۔ تو پھر دوسرا ہوتا ہے انٹیلیجنسیا اور پبلک اور ٹیچر، ہم وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری جیسی کوئی بے شمار نہ، ہم سب سے بڑی ہیں کرتے ہیں وہ،
پھر سب یہی کر رہے ہیں، اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. اویئرنیس پیدا ہوگی تو انشاءاللہ. سر یکساں نصاب ابھی آ گیا ہے، سلیبس جو ہے وہ تمام طرح کر دیا گیا، مدرسے کا بھی اور تعلیمی نظام جو ہمارے اسکولز وغیرہ ہیں ان کا بھی کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ لیکن میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، لیکن انہوں نے اردو کا نہیں کہا. انہوں نے یکساں تو کر دیا ہے سلیبس، لیکن اردو نہیں ہوئی ابھی تک. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں یہ قومی سطح پر سوچا جائے تو یہ قومی یکجہتی کے لیے بڑا ضروری ہے. بہت پہلے ہو جانا چاہیے. اچھا کام کیا گورنمنٹ نے کہ مجھے جہاں تک خبریں ہیں کہ 400 ایکسپرٹ انہوں نے ملک سے لیے اور ان کو چند مہینے بٹھا کے ان سے یہ کروایا. اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی جو اس کے ساتھ یہ لگا دی کہ انگریزی میں ہوگا تو آپ نے ذبح کر دیا، مطلب کہ آپ کے مقصد کو ذبح کر دیا. کیونکہ اس وقت 3 ہمارے بنیادی طور پہ طبقے ہیں ٹیچنگ: انگلش میڈیم، گورنمنٹ کے اسکول اور مدرسے. باقی تو بہت ہیں، یہ 3 میں. اب تینوں کو آپ نے یکساں کر دیا. اب تینوں کو آپ نے ہتھیار نہیں دیے. ایک کو توپ دے دی، ایک کو پسٹل ریوالور دے دیا پرانا، ایک کو کہا کہ یہ لو پکڑو چھری، اس کو بھی تیز کر لینا یہ مدرسے والے. تو وہ کیسے یکساں ہو گیا؟ تو وہ ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ اردو. کیونکہ اس میں وہ اچھا دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں پروفیسر اشتیاق احمد اور حمید محمود خان بہت بڑے ہمارے ایجوکیشنسٹ تھے. انہوں نے بہت پہلے کہا تھا 60s میں کتابیں لکھی کہ انگریزی جو ہے نا تعلیم، یہ تعلیم سیکھنا بھی، پڑھنا بھی، عمل کرنا بھی بہت مہنگا ہے. اور یہی ہے صورتحال. جیسے میں نے کہا تھا میٹرک کا سلیبس جو ہے نا 1400 روپے کا آ جاتا ہے بازار سے، اور ان کا 14,000 کا پرائمری کا آتا ہے تو کر کے، باقی اسٹیشنری اس کے علاوہ. تو اس میں یہ اگر آپ اردو کرتے ہیں تو آپ کو ہزاروں ٹیچر، لاکھوں ٹیچر سیکنڈوں میں مل جائیں گے. ان کو ٹرین کرنا کی ضرورت نہیں. انگریزی ٹیچر کو تو پہلے انگریزی سکھانی پڑتی ہے. وہ جو انگریزی علم نہیں سکھانا پڑتا، پہلے اس کو انگریزی سکھانی پڑتی ہے. تو اردو تو ہر ایک کو آتی ہے. اگر آپ اردو کے ٹیچر لینا چاہیں تو یہ مسئلہ بڑا آسانی، سستا حل ہو سکتا ہے مسئلہ. سر اگر ہم پاکستان قومی زبان تحریک کی بات کریں، آپ اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، 6 سال سے آپ اس کو جوائن کیا ہوا ہے آپ نے، اور تقریباً 12 سالوں سے یہ تحریک کام کر رہی ہے. آپ ایسے کیا ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں، ایسے کیا اقدامات کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہمارے معاشرے میں اردو کو جو ہے فروغ ملے گا، ترویج ملے گی؟ دیکھیے ایک تو مثلا ہم سالانہ کانفرنس کرتے ہیں جس میں سارے پاکستان سے لوگوں کو بلاتے ہیں. خاصی 5-4 لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل بھی، سوشل ورکر بھی. ایک اویئرنیس ہم نے پیدا کی ہے سارے صوبوں میں اور لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. دوسرا ہم نے انڈیویجولی، ہم نے ہمارے تو 4-5 دوست ہیں جو اپنے اپنے فیلڈ میں ہیں، وہ یہ کام کر. ہمارے پاس اشتیاق ہے، انہوں نے پورا سلیبس ڈیولپ کیا ہے اور 200 کے قریب CDs ڈیولپ کی ہیں جو عام فہم زبان میں سائنس پڑھانے کے لیے بچوں کے لیے کی ہیں. انہوں نے اور کتابیں بھی وہ سائنس کی ٹرانسلیشن کی ہیں. بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے چونکہ سروے کیا ہے کہ MBBS کا جو سلیبس ہے نا پورا مارکیٹ میں اردو میں اویلیبل ہے، یکجا نہیں ہے. مختلف پبلشرز نے کوئی نہ کوئی کتابیں چھاپی ہیں ان کی. باقی ہم نے ایک اور کیا ہے کہ ہم نے یہ کہ جنرل اویئرنیس پرابلم پیدا کریں. جیسے تاجروں سے مل رہے ہیں کہ یار یہ اردو میں بورڈ کرواؤ یا پنجابی میں کرواؤ، انگریزی میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہ ہوا بھرانے کی مشین ہے اس پہ بھی لکھا ہوا کہ ایئر فری. تو اس کو تو اس طرح ایک اویئرنیس. اس کے علاوہ ہم اسکولوں کالجز میں ٹیچرز میں سیمینار کر رہے ہیں، ان کے ٹیچر سے مل رہے ہیں، ان کو بلایا ہے تو ان کو اویئرنیس دی ہے کہ یہ کر کے. بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک بہت ہائی فائڈ کوالیفائڈ لوگ ہیں، ٹاپ کلاس پروفیسر، اس میں 5-6 تو وائس چانسلر ہیں. تو ہم نے کوالٹی آف لائف فورم بنایا ہوا ہے، بیسیکلی وہ ریسرچ میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. میں بھی اس کا ممبر ہوں. تو خاصے سارا PhD ہے اس میں. تو ہم نے وہ سیمینار شروع کیا مختلف یونیورسٹی میں جا کے. تو چونکہ وہاں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو انہوں نے جتنی ڈسکشن کی کہ یہ بٹی صاحب چونکہ بیٹھے ہوئے قومی زبان سے کہ ہم اردو میں کریں گے، تو 90% وہ وہاں PhD MSc بیٹھے ہوتے ہیں، 150-200 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وائس چانسلر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اب فیڈ بیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اب 3-4 یونیورسٹیوں میں ہم نے پہلے کمپلسری گنا جاتا تھا انگریزی بھی بولنی ہے کہ نا، ہم نے ان کو فری لانس کر دیا کہ تو اب 80% جو کلاس روم میں ڈسکشن ہوتی ہے وہ کیوں کانسیپٹ تو اپنی زبان میں کلیئر ہوتا ہے نا. وہ تو میں خود اکنامکس کیا ہے، میں تو پنجابی میڈیا کا ہوں. لوگ میں نے اکنامکس تو بعد میں سیکھی ہے، وہ تو انگریزی رٹا لگا کے MA کر لیا. لیکن جو اکنامکس کانسیپٹ کلیئر ہوئے تو وہ فیلڈ میں جا کے ہوئے، کیونکہ ہمیں بدقسمتی سے زبان سیکھنا پڑی. تو یہ جو گیپ ہے. باقی ہم یہ ایک چیز اور بڑی ہمارے پہ الزام لگایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ انگریزی کے خلاف ہیں. ہم انگریزی کے خلاف نہیں ہیں.
اس کو اتنی ہی اہمیت ہے جتنی فرانس میں دی گئی ہے، ٹرکی میں دی گئی ہے، چائنا میں دی گئی ہے، اس سے زیادہ نہ دیں، اور اس کو اختیاری کر دیں، آپشنل کر دیں، تاکہ جو میٹرک میں 60% لڑکے فیل ہو کے بچیاں فیل ہو کے آؤٹ ہو جاتے ہیں، سسٹم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، آگہی کے سسٹم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان پہ تو ظلم نہ کریں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو اردو کی اہمیت سے واقف ہونا چاہتے تھے ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا۔ انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔